فضاؤں میں اجل کی صدا، انقلابی یہ کر رہے ہیں دعا، مارے کافر ہو کر بلا جیسا، دل مومن میں ہے یہی ارمان، مولا مولا پکارتا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، اللہم محیای محیا محمد و آل محمد ومماتی ممات محمد و آل محمد۔ انتہائی شکر گزار ہوں کہ فکر حسینی، ذکر حسینی، میدان حسینی، پرچم حسینی لیے کھڑے ان عاشقان پاک دینت کے درمیان مجھے بھی یاد کیا گیا۔ اپنے ہی اشعار سے اپنے کلام کی ابتدا کروں گی کہ کربلا کے حوالے سے کہ یہ داستان غم نہیں، شعور اور شعار ہے، یہ رسم خانقاہ نہیں، عمل کا کارزار ہے، یہ منبر سکون ہے، یہ پرچم قرار ہے، یہ رزم ابتلا نہیں، وفا کا کارزار ہے، حسین لا زوال ہے، حسین بے مثال ہے، حسین رزم بندگی، حسین ذی وقار ہے۔ ہزاروں درود و سلام ابا الاحرار، سید الشہداء، امام ہدایت، امام عزت، جس نے نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت۔ ہزاروں درود و سلام اس مہاجر عشق پر کہ ہجرت بسوء خواب کھجا و ہجرت بسوء نیزہ و تلوار کھجا۔ خواب کی طرف، اصحاب کہف کی طرف ہجرت کر جانا اور بات ہے، اور نیزہ و تلوار کی طرف ہجرت عشق اور بات ہے۔ قرآن میں، قرآن حکیم سے ایک آیت آپ کے اذہان عالیہ کی سپرد کرتے ہوئے کہ خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ ان اللہ یحبون الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، خدا پسند فرماتا ہے، محبت کرتا ہے اس لشکر سے جو رزم گاہ لا الہ میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے رہتے ہیں۔ خدا کی قسم تمام عالم بشریت میں قرآنی منظرنامے میں جتنے لشکر جن کے تذکرے قرآن میں آئے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نقص موجود ہے، کہیں عیسیٰ کے حواری عیسیٰ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، کہیں پر موسیٰ ہیں جو بنی اسرائیل کی بے وفائی پر افسوس کر رہے ہیں۔ یہ مسلسل سفر ہے، پورے عالم بشریت میں کوئی ایک ایسا رزم گاہ لا الہی ہے کہ جس میں پورے کی پوری شرائط کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح اگر کسی رہبر نے 9 بر اعظموں میں سے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں میں سے 72 ایسے چنے ہیں جو پوری سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح میدان حق میں ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ میں آپ سے عرض گزار ہوں کہ کربلا بے بسی اور لاچاری کے آنسو نہیں مانگتا، ان آنسوؤں کو جناب زینب نے رد کیا ہے۔ وہ لبرل عزادار اور لبرل ذہنیت عزاداری کہ جو چاہتے ہیں کہ کچھ دن ظاہری عزاداری دین اور سیاست کو الگ کر کے
عزاداری کو عزا خانوں میں قید کر کے چند آنسو بہا کر عزاداری کا حق ادا کر دیا جائے، اسے جناب زینب قبول نہیں فرماتی، اور اپنے 10 دن آنسو بہا کر ان کی لاچاری اور ان کی بے بسی پر پھر اپنی پرانی گدلی اور طاغوت سے بھری سمجھوتوں سے بھری دنیا میں واپس چلے جاؤ۔ یہ سیکولر ذہنیت کی عزاداری ہے۔ حسین کی عزاداری عزم زینبی اور رزم حسینی ہے، ایک ایسی رزمگاہ ہے کربلا، اور کربلا کا یاد رکھیے گا ظاہر احساساتی ہے اور اس کا باطن محاذ رزمگاہ لا الہی ہے، یعنی ظاہر میں وقتی اور کیفیاتی ہے کہ جو آپ آنسو بہاتے ہیں، آپ غم مناتے ہیں، یہ آنسو اپنی جگہ احساساتی وقتی کیفیت رکھتے ہیں، مگر کربلا کا غم آفاقی ہے، وہ غم جس کے لیے، وہ ہم و غم جس کے لیے اللہ نے روز اول سے انبیاء کو بھیجا۔ اس حوالے سے کہ ہمیشہ زمانے کے طاغوت، زمانے کے جابر، زمانے کے ظالم کے خلاف نبرد آزما ہو کر انسانیت کے گلے سے فرعونیت کی وہ زنجیریں نکال دی جائے، مجھے اپنے مولا و آقا امام عزت، امام ہدایت، امام حسین کے خطبے کے وہ جملے یاد آ رہے ہیں کہ جس کو میں نے نظم کی صورت کیا کہ توق جبر توڑ دو، ستم کے وار مت سہو، ہمارا ساتھ دو نہ دو، غلام بن کے مت جیو۔ غلامی سے نجات دے، دنیا کی ساری غلامیوں سے نجات دے کر ایک خدا کی بندگی کے لیے تمام انبیاء آئے طاغوت کے خلاف۔ اور طلاب سے مخاطب ہوں، یاد رکھیے گا کہ خیر اور شر کی جنگ روز اول سے جاری ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی۔ روز اول سے یہ کارگاہ خیر و شر آمادہ ہے، اور انسانیت کی فطرت سلیمہ میں شر سے نفرت ہے اور خیر سے محبت ہے۔ اس کے لیے اگر آپ ادب سے وابستہ ہیں تو ادبیاتی فن پارے اور شہ پارے جو رزم خیر و شر کے علامتی کرداروں کے ساتھ سامنے لائے گئے، وہ پورے چونکہ میں خود شاعرہ ہوں، ادب عالیہ کے عظیم ترین ورثے قرار دیے گئے۔ جور و شقاوت کے ساتھ اترا ہے تو وہ کربلا ہے، فقط رزم کربلا ہے جس میں خیر پوری کی پوری شرائط کے ساتھ اس طرف ہے اور شر پوری شرائط کے ساتھ اس طرف موجود ہے۔ اور یاد رکھیے گا ہم کربلا کو حماسی میدانوں میں لے کر چلنے والے ہیں، کیونکہ کربلا وہ رزم گاہ حقیقی ہے جس میں تمام خیر کے کردار آپ کو اپنی پوری صفات بندگی کے ساتھ بام عروج پر ملیں گے۔ اس لیے یاد رکھیے گا کہ کربلا وہ خیر و شر کا معرکہ کارزار ہے حقیقی، کہ جس میں حقیقی کردار ایسا رزمیہ تحریر کرتے ہیں کہ پورے عالمین کے پاس ایسا کوئی رزمیہ موجود نہیں ہے جہاں 72 کے 72 سیسا پلائی ہوئی دیوار کے ساتھ بن کر کھڑے ہیں۔ پورے طالوت کا لشکر ہے، موسیٰ کا لشکر ہے، عیسیٰ کا لشکر ہے، خود احد کا میدان ہے، خود مولا علی کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں۔ ہر جگہ پر آپ کو بنیان مرصوص کی اگر حقیقی تفسیر میسر آئے گی تو وہ کربلا ہے۔ بخدا کربلا کے جو حماسی مجاہدین ہیں ان پر لاچاری اور بے بسی کے آنسو مت بہائے، ان پر گریہ عشق، گریہ شوق، یا لیتنی کننا معکم یا ابا عبداللہ، کہ اے کاش ہم بھی ان شہداء، ان مجاہدین کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ کربلا وہ عظیم رزمیہ ہے، حق و باطل کی ایسی بساط ہے کہ جس میں تمام کا تمام شر اس طرف اور تمام کا تمام خیر اس طرف ہے۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد، بآواز بلند درود پڑھ دیجئے۔ یہ یاد رکھیے گا غم حسین کی حقیقت کیا ہے۔ غم ہمیشہ بزدلی، لاچاری اور ضعیفی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ آنسوؤں کو ہمیشہ لاچاری، غم اور ضعیفی کے معنوں میں لیا جاتا ہے، مگر اس رزم میں جو گریہ ہے وہ گریہ بے بسی، گریہ بزدلی اور گریہ لاچاری نہیں ہے۔ یہ وہ آنسو ہے جو گریہ شوق کے آنسو ہے، جو گریہ عشق کے آنسو ہے۔ حسین کے آنسو روحوں کو بیدار کرتے ہیں، آنکھوں سے بصارت نہیں چھینتے، بصیرت عطا کرتے ہیں۔
بزدل کو جیدار بناتے ہیں، ضعیف کو قرار بناتے ہیں اور میدان عمل میں لے کر آتے ہیں۔ یہ وہ میدان عمل ہے جو گزشتہ کئی صدیوں سے جاری و ساری ہے۔ کربلا ہر دفعہ نئے ہور اور نئے ظہر لے کر آتی ہے۔ میں آپ سے ملتمس ہوں کہ اپنے اس رزمگاہ کو حسین کی طرح ایسے پاک رکھیے، ایسا ناب رکھیے اور اپنے شعار ایسے تیار رکھیے کہ آج کے ظہر اور آج کے ہور بھی آ کر حسین کے دروازے پر آ کر اپنی جانوں کو جانے عشق پرور دیں۔ اور یاد رکھیے گا پوری شرائط کے ساتھ کربلا میں موجودگی کربلا والوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کی علامت ہے۔ حسین دیکھ رہے ہیں اور جس کو پکار رہے ہیں وہ شرائط مجاہدت پر اور مزاحمت اور رزمیہ حوالے سے اس کو پکار رہے ہیں جو 90 سال کا بوڑھا ہے، جس کی بھویں اس کی رخساروں سے ٹکرا رہی ہیں، مگر وہ شرائط رزم الہی پر پورا اترتا ہے۔ بے تکلف جسے مقتل میں بلایا جائے، دوست ایسا ہو حبیب ابن مظاہر جیسا۔ وہ تمام شرائط جو موجود ہوں تو پھر اصحاب کہف میں آپ کو پتا عمر رسیدہ لوگ تھے، مگر خدا قرآن میں انہیں جوان کہتا ہے۔ فتح کا لفظ جو علی کے لیے استعمال کیا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، اسی طرح فتح کہا گیا ان کو۔ اور یہ خدا نے بتا دیا کہ جوانی اور شباب سنوں سال میں بند نہیں ہے، بلکہ تقوی، شجاعت، شہامت، بیداری اور میدان لا الہ میں موجود شخص جوان ہے۔ حبیب 90 سال کا بوڑھا نہیں ہے، حبیب مکمل جوان ہے جسے حسین میمنہ کا علم تھما رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہاں سنوں سال کی قید نہیں ہے، یہاں پر دل آزمائے جاتے ہیں، یہاں جذبے آزمائے جاتے ہیں۔ یہ جذبوں کا میدان ہے، یہ میدان لا الہ زندگی ہے۔ برسرے آتش فشانی یا حسین، آگ دنیا میں لگی ہے آگ پانی یا حسین۔ حسین وہ آب شفا ہے جو رزم حق و باطل میں لا الہ کے لیے رمز لا الہ، روح لا الہ، پناہ لا الہ، بنا الہ الہ ہے۔ حسین کا عشق الہی عشق ہے۔ دیوانہ وار حسین سے عشق کرو، جتنا اس قبلہ عشق کے قریب آتے جاؤ گے خدا تمہارے دل کے دروازوں کو کھول کر تمہارے اندر آتا جائے گا۔ کربلا کے شجاعت پسند مردان خدا میں سے کسی کا بیان ہے کہ حسین وہ خدا کا دروازہ ہے کہ جس دروازے سے خدا تمہارے دلوں میں داخل ہوتا ہے، اور اگر یہ دروازہ بند ہو گیا تو تم خدا کو کیسے پا سکو گے۔ غم حسین کے تشریح کرنا چاہتی ہوں۔ ایک کربلا آیت الہی ہے جس کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، قرآن کی آیت کی طرح۔ اس کا ظاہر احساساتی ہے، ظاہری غم، کیفیاتی غم، وقتی غم جو آپ امام بارگاہوں میں بیٹھ کر اپنے مولا کے ظاہری زخموں پر روتے ہیں، اور اس کا جو باطن ہے وہ بہت عمیق ہے، بہت گہرا ہے، بہت زندگ لا زوال ہے، آفاقی ہے۔ حسین کے غم کا باطن، کربلا کا باطن افکار اقدار انسانی کی پامالی کا غم ہے، شعائر الہی کی بے حرمتی کا غم ہے، تقدسات کی پامالی کا غم ہے۔ حسین جب نکلے ہیں کربلا سے تو رخسار آقا مصطفیٰ سلسبیل یاسین و طٰہٰ رگو ریشہ کونین کے مقصد اول کے قبر مبارک سے اپنے رخسار کو مس کر کے جو گریہ فرما رہے ہیں وہ اصل غم حسین ہے۔ حسین کیوں رو رہے ہیں؟ ابھی تو اکبر قتل نہیں ہوئے، ابھی حضرت قاسم شہید نہیں ہوئے، یہ حسین کو کون سا غم ہے جو رولا رہا ہے؟ یہ حسین کے آنسو کیسے ہیں جن جیسے آنسو ہم نے بہانے ہیں؟ حسین کے دل میں اقدار الہی کی پامالی کا غم ہے۔ غاصبوں، جابروں، ستمگروں، فرعونوں، نمرودوں اور یزیدوں کے خلاف ایک ایسی آواز ہے حسین جو اس وقت گریہ کر رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ منکر معروف اور معروف منکر بن چکا ہے، برائی اچھائی اور اچھائی برائی بن چکی ہے۔ ایک نفس ناپاک، ایک جابر اور ظالم لوگوں پر
قابض ہو چکا ہے، یہ غم حسین کا غم ہے۔ ہم 10 دن کے عزادار نہیں ہیں، کربلا 10 دن کی عزاداری کا نام نہیں ہے، کربلا وہ وعدہ ہے جو قیامت تک نبھانا ہے۔ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم۔ اے حسین، آپ کے دشمنوں سے ہماری دشمنی ہے۔ حسین کے دشمن حسین کے ذاتی دشمن نہیں ہے، حسین کے دشمن دین کے دشمن، حسین کے دشمن لا الہ الا اللہ کے دشمن، حسین کے دشمن اقدار انسانی کے دشمن۔ اس وقت بھی اگر امریکہ شیطان بزرگ کھڑا ہے تو یہ اقدار الہی کا دشمن ہے، یہ شعائر الہی کا دشمن ہے، یہ انسانی حقوق کی پامالی کا دشمن ہے، یہ ایسا دشمن ہے جو حسین کا دشمن ہے۔ اور ہمارا وعدہ ہے کہ ہم قیامت تک اس لازوال میدان میں اس غم حسین کا بار امانت اپنے کندھوں پر اٹھائے پھریں گے۔ یاد رکھیے گا اسٹوڈنٹس، میں خود استاد ہوں، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں پڑھاتی ہوں، آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو غم ہم منا رہے ہیں، اس کا جو پہلو باطنی پہلو ہے وہ ایسا بار امانت ہے جس کو اٹھا کر آپ نے مرتے دم تک چلنا ہے۔ حسین کا غم آفاقی ہے، لازوال ہے، جس کا بار امانت اٹھا کر چلنے والے کبھی طاغوت کے سامنے سر جھکانے والے نہیں ہیں۔ میرا اپنا ابھی تازہ نوحہ ریلیز ہوا ہے، آپ نے ضرور سماعت کیا ہوگا کہ ظلم پر ضرب گراں ہے، ظلم پر ضرب گراں ہے تیرا انکار حسین، جنگ افکار میں ہر عہد کو درکار حسین، تا قیامت حشر تک قائم و دائم تیرا دربار حسین، خور لاتا ہے زمانے تیرا ایثار حسین۔ یہ بار امانت جو آپ کندھوں پہ اٹھائے پھر رہے ہیں، یہ حسین کا غم ہے، ایک آفاقی غم۔ اگر آپ دیکھیں تو حسین کی والدہ، حسین کی جدہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا بھی اگر میدان حق میں کھڑی ہے تو فاطمہ کا غم کھجور کے درخت نہیں ہے، فاطمہ کا غم ولایت الہی سے محرومی کا غم ہے، جو تمام عالمین کے بندگان خدا کے لیے سب سے بڑی محرومی ہے۔ اس محرومی پر غم زدہ ہے جناب سیدہ، اور حسین انسانی اقدار کی پامالی پر جو شعائر عطا کر رہے ہیں، خدا کی قسم پوری تاریخ بشریت میں اگر کوئی ایسا میدان رزم گاہ ہے جو آپ کو شعار عطا کرتا ہے، شعور عطا کرتا ہے، پرچم عطا کرتا ہے، میدان عطا کرتا ہے، نعرے عطا کرتا ہے، تو وہ فقط کربلا ہے۔ الحسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حسین نے دین کو میدان بخشا، صاحب پرچم بنایا، صاحب میدان بنایا، صاحب شعار بنایا۔ کیا شعار ہے کربلا کے، ہیہات من الذلہ۔ عمر سعد نے جنگ شروع کرنے سے پہلے نامہ بھجوایا کہ یا حسین، اگر اس وقت بھی آپ بیعت یزید پر آمادہ ہو جائیں تو جنگ یہیں رک سکتی ہے، اکبر بچ سکتا ہے، عباس بچ سکتے ہیں، قاسم کے ٹکڑے نہیں ہوں گے۔ اس مقام پر میرے مولا تیز قدموں سے اونچے ٹیلے پر چڑھے اور ایسی آواز شیرانہ بلند کی، گویا معلوم ہو رہا تھا کہ زیغم علی ہے جو علی کے لہجے میں پورے عالمین سے قیامت تک مخاطب ہے۔ آپ نے فرمایا ہیہات، اے نجس والدین کی نجس اولاد، تو ہمیں ذلت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ ہیہات من الذلہ، ذلت ہم سے بہت دور ہے۔ یہ پہلا نعرہ ہے۔ دوسرا نعرہ ہے حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی ہمارا مددگار؟ یہ مشکل کشا کا بیٹا ہے، یہ حاجت روا کا بیٹا ہے، یہ محمد مصطفیٰ کا فرزند ہے، خیر البشر کا بیٹا ہے، کائنات اس کے قدموں کا صدقہ ہے۔ خود رسول فرماتے ہیں زمین و آسمان قربان میرے حسین پر۔ جس نے حسین کو ایک نظر دیکھا گویا اس نے عرش الہی پر خدا کی زیارت کر لی۔ حسین تم سے مدد نہیں مانگ رہا، یہ رستے میں کربلا سے آتے ہوئے جس سے ملاقات ہوئی عبداللہ، وہ کہتا ہے مولا میں آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا، میرا عظیم الشان بلند قامت اعلیٰ نسل کا گھوڑا اور یہ بہترین تلوار آپ کو ہدیہ کرتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں نہ ہمیں تمہیں تمہاری تلوار چاہیے، نہ تمہارا گھوڑا، ہمیں تم چاہیے ہو۔
بالکل ایسے جیسے خدا کہتا ہے یہ کائنات کی پنہانیاں، وسعتیں، گہرائیاں، حسن آرائیاں، جمال انگیزیاں، انعام، خیر، نعمت سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے، مگر تمہیں اپنے لیے بنایا ہے۔ حسین آپ کو اس رزم گاہ میں بلاتا ہے جہاں پر شعار عطا کرتا ہے، حل من ناصر المدد۔ حسین جب مدد مانگتا ہے تو وہ آپ سے گھوڑا اور تلوار نہیں مانگتا، مال دنیا نہیں مانگتا، آپ سے پناہ بھی نہیں مانگتا۔ یہ تو وہ ہے کہ مکہ میں والی مکہ نے پناہ نامہ لکھ کے بھیجا ہے، اور مولا نے کہا ہے کہ یہ پناہ ہمیں نہیں چاہیے، ہم خدا کی پناہ میں زندہ ہے۔ اما ناموں کی وقتی مصلحت ٹھوکر میں رکھ کر رب قادر کی خشیت کو بھرم دے کر کہا تو نے فقط خوف خدا ہے تا دم آخر۔ اما میری، اما نہیں مانگ رہا، حسین مانگ رہا ہے ناصر، مجاہد، سپاہی، اقدار انسانی کا علم بلند کرنے والے، انسانی حقوق کی آواز کو اٹھانے والے، میدان لا الہ میں ڈٹ کر کأنہم بنیان مرصوص کی تفسیر ہونے والے چاہیے۔ میرے مولا نے ایسے 72 اشخاص کو جمع کیا ہے جس کے لیے میں آپ کو کہتی ہوں انہیں نمونہ عمل بنائیں۔ اگر نمونہ عمل بنا لیا اور آپ اس میدان میں اپنی شرائط کے ساتھ اتر آئے تو پھر جس طرح حسین کہہ رہے تھے این حبیب، میرا حبیب کدھر ہے، تو پھر وقت کا حسین آپ کو پکارے گا، بلائے گا، طلب کرے گا۔ کوفہ والے حسین کو خط لکھ رہے تھے، حسین اپنے سپاہی کو خط لکھ رہا تھا۔ کوفہ والے حسین کو بلا رہے تھے، حسین اپنے جامع الشرائط سپاہی کو طلب فرما رہے تھے۔ نظریں کوفہ کی گرد پہ لگی ہوئی تھی۔ جناب زینب پوچھتی ہیں حسین مولا دستوں کے دستے آ رہے ہیں، یہ سروں کی سیاہی ہولائے دے رہی ہے، آپ کس کے منتظر ہیں؟ کہا میں اپنے دوست حبیب کا منتظر ہوں۔ یہ وہ میدان ہے جس میں میدان میں سپاہی بلائے جاتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ دل میں وہ ولولہ حسینی ہو۔ وہ زیارت عاشور میں جو ہم حلف نامہ اٹھاتے ہیں، یاد رکھیے گا یہ جو زیارت عاشور ہے حدیث قدسی ہے، یہ حلف ہے ایک سپاہی کا جو میدان جہاد میں کھڑا ہو کر اپنے ہاتھوں کو سیدھا کر کے کہتا ہے انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم الی یوم القیامہ۔ قیامت تک مولا اسی میدان میں ڈٹا رہوں گا جہاں کونوا للظالم خصما وللمظلوم اولا کا مرثیہ پڑا گیا۔ کوئی ہوا میں مظلوم کی مدد کو پہنچوں گا اور ظالم کے خلاف سینہ سپر ہو جاؤں گا۔ دنیا میں دو ہی فرقے ہیں، ایک ظالم اور ایک مظلوم۔ خدا ہمیشہ ظالم کے خلاف مظلوموں کی داد رسی کے لیے اپنے انبیاء کو بھیجتا رہا، اوصیاء کو بھیجتا رہا، اولیاء کو بھیجتا رہا۔ خدا کی قسم اگر آپ مظلومین میں سے ہیں مگر صابرین، صبر ایک اور باعظمت ترین میدان ہے کربلا کا۔ صبر قرآنی اور ہے، ہمارے ہاں صبر کی تفسیر کچھ اور ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مصیبت جابروں کے دیے ہوئے ظلم و جور کے مقابل خاموش رہ کر صبر کرنا یہ صبر ہے۔ قرآنی صبر یہ ہے کہ خدا کی راہ میں میدان شہامت و شجاعت میں پوری مصیبتوں کو سہ کر ڈٹے رہنا، جمے رہنا، پوری کانہم بنیان مرصوص بن کر کھڑے رہنا، یہ شعار الہی ہے۔ اور یاد رکھیے گا کربلا عزم زینبی ہے اور رزم حسینی ہے۔ یہ رزم کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ 10 دنوں کا رونا نہیں ہے کہ آپ نے امام بارگاہ میں 10 دن گریا کیا اور پھر اپنی گدلی دنیا میں واپس لوٹ گئے۔ یہ بار امانت ہے، حسین کا غم وہ بار امانت ہے جو اقدار الہی کی پامالی کا غم ہے، اقدار انسانی کی پامالی کا غم ہے جو آپ کے کندھوں پر بار امانت کی صورت موجود ہے، جو قیامت تک آپ کو لے کر چلنا ہے۔ اور حسین سے اپنا وعدہ نبھانا ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہم ظالم کے خلاف اور مظلوم کے حق میں کھڑے رہیں گے۔ اور اس کے بعد خدا کی طرف سے فتح کی بشارت ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ میں آگ لگانے والا چھوٹا ہے، آگ بجھانے والا بڑا ہے۔ یہ کر گزرا ہے کربلائی میدان کا ایک اور
जामे शराइत सिपाही जिसने पूरी दुनिया को बतला दिया कि वो बारे अमानत अब मेरे कंधों पर है। हुसैन अगर शारे करबला दे रहे हैं, हल मिन नासिरिन यंसुरुना, है कोई हमारा मददगार जो हमारी इन बैअतों को, हमारे इस अहद को, हमारी इस शहामत और शुजाअत और इस हम्मासी रज़्म आराई के बारे अमानत अपने कंधों पे उठाए और मैदाने हक में चला आए। तो इस वक्त भी जमाना खाली नहीं है, जमाना बंजर नहीं है। इस वक्त भी रज़्म करबला में अज़्म ज़ैनबी और रज़्म हुसैनी का वारिस आयतुल्लाह खामनाई इस वक्त भी पूरी दुनिया को ललकार कर ये बता रहे हैं कि आज भी हुसैन का सिपाही वो कल हबीब था, आज खामनाई है। कान्नहुम बुन्यानुन मरसूस, ऐसी सीसा पिलाई हुई दीवार है जो जानता है कि खुदा बड़ा है, अमेरिका छोटा है, खुदा बड़ा है, इसराइल छोटा है, और ये करके दिखाया है। और हम में से जो हुसैनी है उसे आंसू, हम्मासी आंसू बहाने हैं, बेबसी और लाचारी के आंसू नहीं। हमें वो हम्मासाए हुसैनी चाहिए, वो रज़्मगाह चाहिए कि जिसमें हम खड़े होकर ज़ियारत आशूर के उन जुमलों को दोहराएं और गमे हुसैन को इख्तियार करें। गमे हुसैन मनाने का रस्म नहीं है कि हम रस्म मना कर चले जाएं। गमे हुसैन रस्म नहीं है, रज़्म है। इसमें आप बारे अमानत उठाते हैं, हुसैन आपको शार देता है। आयतुल्लाह खामनाई ने भी पूरी दुनिया में आवाज बढ़ा, हल मिन नासिरिन यंसुरुना, था कोई ऐसा जो आया हो? बिल्कुल उसी मैदान की तरह कोई नहीं आया। फिर हुसैन का बेटा अकेला खड़ा हुआ हुसैन की तरह। और ये शार कयामत तक के लिए है, ये करबला का शार नहीं, ये कयामत तक बरपा करबला का शार है कि है कोई मददगार, है कोई इस परचम को थामने का अहल, है कोई इस हम्मासाए वक्त में खड़ा होने वाला जीदार, कर्रार, गयूर तरीन, मुंतजिर तरीन, जिम्मेदार तरीन, वफादार तरीन, हक शनास तरीन सिपाही जो आकर इस अलम को उठाए। खुदा की कसम ये अलम कर्रारों का है, फर्रारों का नहीं है। ये अलम वही उठा सकता है जो जीदार हो, जो कर्रार हो, जो मैदान हक में इस तरह डट के खड़ा रहे कि ये अलम उठाने के काबिल हो। ये अलम एक अमानत है। हुसैन का गम आपको शार देता है, शऊर देता है, मैदान देता है, परचम अदा करता है। और इन परचमदारों के लिए जरूरत है कि वो जीदार और कर्रार हों, वो ताकतवर आशिक हों जो शब आशूर हुसैन से कह रहे थे हमें जन्नत नहीं, हमें हुसैन चाहिए। हमें जन्नत नहीं, हमें रज़ाए इलाही, मशीयत खुदा चाहिए। कत्ल 100 बार तेरे इश्क में हो जाएंगे, राख बनकर तेरे कदमों में बिखर जाएंगे। हमको जन्नत नहीं, बस चाहिए दीदारे हुसैन, ता अबद रूह निभाती रहे पैमाने हुसैन। दुआ है कि आप तमाम तुल्लाब, मेरी बेटियां मौजूद है, मेरे बेटे मौजूद हैं, मैं पिछले 10 साल से ये रज़्मिया कलाम लिख रही हूँ, हुसैन के मज़ाहमत के मैदान में डटी हुई हूँ। मौला मुझे भी अपने खास सिपाहियों में शुमार करें। और मैं दुआ गुजार हूँ आप सब के लिए कि ये बारे अमानत जिसमें वापसी का कोई सवाल नहीं, घर से निकले हैं आंसुओं की तरह। हुसैन की राह में वापसी का सवाल नहीं होता कि 10 दिन के बाद वापसी है। हुसैन तक जो चला जाता है फिर वो कयामत तक चलता रहता है, इस सैले रवां की तरह जिसे खुदा कुरान में जिनकी मदह सना फरमाता है। और ये वादा हमारा अपने मौला के साथ है कि कयामत तक आपके इस वादे को निभाएंगे और वापसी नहीं है। ये बारे अमानत हमारे कंधों पे है, हमेशा जालिम के खिलाफ और मजलूम के साथ रहेंगे। इन्नी सिल्बुन लिमन सालमकुम व हरबुन लिमन हारबकुम, यही वादा शब आशूर लिया गया। लैलतुल क़द्र हुसैन, शब मेराज हुसैन में जो वादा किया गया, बैअतों के बाद बेवफाई की जाती है, हुसैन की बैअत से पहले वफा की गई। दूसरा शार हैहात मिन नज़िल्ला, उसके बाद हल मिन नासिरिन यंसुरुना, आओ इस काबिल हो तो आओ जीदारो, कर्रारो, जानिसारो, वफादारो,
شہامت و شجاعت کے ماننے والوں آؤ علم لے لو اور اس علم کو اٹھا کے آگے چلو. علم گرنے نہ پائے، یہ علم اٹھانے والا مددگار ہمیں چاہیے. اس کے بعد تیسرا شعار ہے رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، خدا کی رضا پر راضیتاً مرضیہ کی منزل پر نفس مطمئن رہے کہ جو خدا کر رہا ہے ہمارے حق میں خوب بہتر ہے. اور آخری شعار جس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی، وہ شعار قیامت تک جاری رہنے والا اس میدان رزم گاہ لا الہ الا اللہ کا شعار ہے، جس میں حسین فرماتے ہیں مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. بتلا گئے کہ جو صاحبان پرچم ہیں، جو صاحبان میدان ہیں، جنہوں نے انسانیت کے اقدار کا علم اٹھا رکھا ہے اور بارے امانت غم حسین کو اختیار کیا، منایا نہیں ہے، مناتے رسم ہے. اختیار کرنا عقیدت کربلا اور ہے، حقیقت کربلا اور ہے. حقیقت کربلا رزم گاہ الہی ہے جس میں پورے شر کے خلاف خیر کا ایک ایسا سپاہی بننا ہے جو سینہ سپر ہو. دنیا ادنا ہے. ایک بہت بڑا بادشاہ کسی درویش کے پاس آیا اور کہا بڑی قربانی دی جناب آپ نے، دنیا چھوڑ دی، خدا سے لو لگا لی. مسکرا کر کہا قربانی تم نے دی ہے، ادنا چھوڑ کر اعلیٰ چھوڑ کر ادنا کو اپنا لیا. دنیا ادنا ہے، حسین اعلیٰ ہے. جس نے حسین کو اپنا لیا، گھر سے نکل کھڑا ہوا، میدان عشق حسین، میدان غم حسین میں قدم رکھ دیا، وہ مرا نہیں، وہ زندہ رہ گیا، اس کی روح باقی رہ گئی. حسین نے اسے اپنی روح میں فنا کر لیا. وَعَلَى الْأَرْوَاحِ الَّتِي حَلَّتْ بِفِنَائِكَ. ہمارا سلام ان روحوں پر، قیامت تک آنے والی روحوں پر، جنہوں نے اپنے آپ کو حسین کی روح میں فنا کر لیا. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.